وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، مسجد اقصی ارض فلسطین و شام وہ عظیم الشان جگہ ہے جس کا تعلق تمام عالم بھر کے اہل ایمان اور مسلمانوں سے ہے۔ مسجد اقصی ہمارے لیے قبلہ اول بھی ہے، اور مسجد اقصی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت سے متعلق بھی ہے، اور وہ سرزمین حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین رہی ہے۔ اسی لیے اس سے تعلق عالم بھر کے مسلمانوں کا ایک فطری تعلق ہے، غیر معمولی اس کے ساتھ پورے عالم کے مسلمانوں کے جذبات وابستہ ہیں، اور موجودہ دور میں جو حالات سننے میں آ رہے ہیں اس کے پس منظر سے امت مسلمہ کو تفصیل کے ساتھ آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ موقع ان تمام تفصیلات کو پیش کرنے کا نہیں ہوتا۔ بس ہم صرف اتنا عرض کرنا چاہیں گے کہ یہودی وہ قوم ہے جس نے خود اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ان کے ساتھ میں بھی ان کا سلوک و رویہ ایسا غلط رہا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سیدنا داود علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ملعون قرار دیے گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ ملعون قرار دیے گئے۔ قرآن کریم میں ان کے سلسلے میں آیا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر اپنی جانب سے غضب کو نازل فرمایا، اور صدیوں سے پوری دنیا میں وہ انتہائی ذلت و خواری کے ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں میں اوقات گزارتے رہے، اور اپنے اپنے وقت کے حکمرانوں نے ان کو ان کی بدسلوکی، بد اخلاقی، بد کرداری اور غداریوں کے نتیجے میں سخت ترین سزائیں دیں، بلکہ بعض ایسے حکمراں بھی گزرے ہیں جنہوں نے 80% سے زیادہ لوگوں کو ان کے قتل کر دیا تھا، اور کچھ لوگوں کو چھوڑا تو اس واسطے چھوڑا تاکہ بعد کے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جن لوگوں کو میں نے ختم کیا تھا وہ کس قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال جن کا سلوک حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ میں ایسا رہا، ظاہر ہے کہ ان کے لیے کسی جگہ ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی، کسی جگہ ان کا اپنا ملک نہیں رہا، اور تاریخ نگاروں کے حساب سے 1800 سال سے وہاں یہودیوں کی حکومت نہیں تھی۔ یہ تو 1948 میں برطانیہ اور امریکہ کی سرپرستی کے نتیجے میں وہاں آ کر بسی ہوئی یہ ذریت خبیثہ ہے۔ اس کی خصوصیت میں ظلم و ستم ہے، اس کی خصوصیت میں اذیت رسانی ہے، اور یہ سلسلہ آج چل رہا ہے۔ 60-70 سال سے فلسطین کے مسلمان انتہائی تکلیف دہ حالات سے گزر رہے ہیں،
معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آج بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے خلاف میں آخر کیوں کہا جائے، کیوں بولا جائے۔ بھائیوں، پوری دنیا میں ہر ملک کا بنیادی جو آئین اور قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے، لیکن یہ مسلسل نہ صرف یہ کہ لوگوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، بلکہ اس سرزمین کو زبردستی اپنے قبضے میں لیتے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مظلوم قوم ہوتی ہے اور جس کی زمینیں چھینی جاتی ہیں اسے حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ اپنی سرگرمیاں دکھائے اور کوششوں کو کرے۔ جیسے ہمارے اپنے اس ملک میں برادران وطن نے، اہل اسلام نے غیروں کے تسلط سے خلاصی پانے کے واسطے یہاں ان کے خلاف میں کوششیں کی تھیں۔ اسی لیے آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہاں کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیں اور ان پر کیے جانے والے مظالم کے خلاف احتجاج کریں، اور مسلم ملکوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں کہ ان کا اس ملک کے ساتھ کیسا سلوک اور رویہ ہونا چاہیے۔ شاید یہ بات بھی زیادہ تر مفید مطلب ہوگی کہ دراصل اس جگہ لا کر بٹھایا گیا ایک ایسی قوم کو جس کے ذریعے سے جہاں جہاں مسلمانوں کے ملک ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے، ان کے اوپر نظر رکھی جا سکے، ان کو قابو میں رکھا جا سکے۔ اس واسطے جب یہ صورت سب کے سامنے آیا ہے کہ وہ مسلسل ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی زمینوں کو زبردستی قبضہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے خلاف آواز کا بلند کرنا اور ان کو کمزور کرنے کے لیے جو مناسب تدبیریں ہو سکتی ہیں انہیں اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حق میں، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اگر مدد و نصرت کی ضرورت ہو تو قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہر اعتبار سے جن چیزوں کی انہیں اس وقت میں ضرورت ہے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کا اہتمام بھی کریں، اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کی جو مصنوعات ہیں ان چیزوں کا بائیکاٹ بھی کریں، اس واسطے کہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ان کو پہنچتا ہے وہ فائدہ مسلمانوں کے خلاف میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے معزز بھائیوں، اسرائیلی مصنوعات سے پرہیز بھی کیا جانا چاہیے اور اپنی آواز کو پرامن طریقے سے بلند بھی کرنا چاہیے، اور دعاؤں کا اہتمام بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس وقت میں جذبات کے اعتبار سے بہت سے لوگ فلسطینی لوگوں کے ساتھ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگ ہیں جو نمازوں کے بعد ان کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوں، یا وہاں کے سسکتے مسلمانوں کے خلاف میں ان کے دل میں تڑپ اور کھٹک محسوس ہوتی ہو، تکلیف محسوس ہوتی ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث شریف کا مصداق بنے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے اہل ایمان آپس میں ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، کہ جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے، اسی طریقے سے ایک ایمان والا دوسرے ایمان والوں کی مضبوطی کا، استحکام کا اسے سبب بننا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ اجتماع اور یہاں سے بلند کی جانے والی یہ آواز ملکوں کے سربراہوں تک پہنچے، اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ظالموں کو ظلم سے روکیں، اور مظلوموں کی مدد و نصرت کرتے ہوئے ان کے اس خاص تکلیف کے موقع پر
بھرپور کام آنے کی کوشش کریں۔ حق تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔